بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز اور بھائیو، لباس شرعی کے متعلق کچھ گفتگو چل رہی ہے، یہ تیسری قسط ہے۔ کچھ ضروری باتیں سن لیجئے۔ اللہ عز و جل ظاہر و باطن کے اعتبار سے ہمیں صحیح طور پر اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما دے، یعنی حقیقی معنی میں ہم اللہ کے بندے ہوں۔ کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، کیا کرنا ہے، سب جو رب نے حکم دیا ہے بس وہی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا واقعہ ہے، غالباً غلام سے جب پوچھا کیا کھاتے ہو، کیا پیتے، کا کیا میرا کھانا، کیا میرا پہننا پینا، سب جو آقا کھلائے پلائے۔ تو اسی طرح جو اللہ عز و جل کی منشا ہو، مرضی ہو، رضامندی ہو، وہ ہم پہنے میرے عزیزو، ہاں، اور وہ استعمال کریں، وہ کھائیں، وہ پئیں۔ عزیزان من، یہی تو صحیح بندگی ہے، یہی تو للہیت ہے، اور یہی تو تقوی ہے۔ سب سے اونچے درجے کا مقام یہی تو ہے آدمی کے لیے۔ اس لیے انشاءاللہ خلاصہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ شرعی اور اسلامی لباس کسے کہیں گے۔ میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل نے بنیادی مقصد لباس کا بتایا ہے کہ اعضائے بدن، جو ستر کے اعضاء ہیں، جو اعضاء مستورہ ہیں، وہ صحیح طور پہ چھپنے چاہیے۔ میرے عزیزو، اگر کپڑا مختصر ہو، جیسے آج کل پینٹ شرٹ اور پتہ نہیں کتنے قسم کے کپڑے ہیں وہ سب پہنتے ہیں، نیکر پہنیں گے، اور اسی طرح سے یہ پینٹ شرٹ پہنیں گے، اور اسی طرح سے بعض علاقوں میں مسلمان عورتیں بھی ساڑی پہنتی ہیں۔ اس سے کہاں پورا جسم چھپتا ہے صحیح طور پر، اور ذرا سا اوپر نیچے ہونے سے، ہوا چلنے سے وہ سارا نظر آتا ہے۔ بہرحال تو بنیادی مقصد ایک تو یہ ہے۔ نمبر دو، قرآن کریم ہی میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوادکم وریشا، زینت۔ میں نے اس دن سمجھایا کہ زینت تو کرو، ٹھیک ہے، لباس کو پہنو، اس میں آدمی اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگے گا، مگر اس کے حدود ہیں۔ لباس ہی کے چکر میں کھپ گئے بالکل اور منہمک ہو گئے، جیسے عورتیں ہوتی ہے، عید اور شادی کے موقع پر برا حال ہو جاتا ہے، تو یہ تو پھر مقصد سے بات ہٹ گئی۔ لا تستخلقی ثوبا حتی ترقعیہ۔ مسلم خواتین اور مستورات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کس نے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما دی ہے کہ جب تک اس پہ پیوند نہ لگاؤ تو کپڑے کو پرانا نہ سمجھو۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا آب تاب اس کی نکلی، شوہر پہ تقاضا ہوتا ہے دوسرا لا دو۔ بہرحال یہ میں عرض کر چکا ہوں۔ نمبر 3، ایسا لباس ہو جو تواضع والا ہو، سادگی والا ہو، بڑائی، تکبر وغیرہ، شہرت، ان سب سے خالی۔ حدیث شریف میں ہے جس نے تواضعاً لباس چھوڑا اچھا پہن سکتا تھا، خوب جچاؤ والا اور عمدگی والا تواضعاً چھوڑا۔ یہ بھی میں نے عرض کر دیا، اللہ اسے بڑی عزت والا لباس پہنائیں گے، قیامت کے دن بڑی عزت دیں گے۔ تو اس لیے بہرحال تیسری چیز یہ ہوئی کہ سادگی اور تواضع والا ہو، عیش و عشرت، ناز و نعم میں نئے ایسے قسم کے کہ بس میں نظر آؤں یہاں، نہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر نمبر 4، صاف ستھرا ہو۔ گندا لباس پہنے اور آدمی اپنے کو کمال سمجھے کہ میں تو اللہ والا ہوں، مجذوب ہوں، مجھے لوگ دیکھ کے سمجھیں گے، غلط بات ہے۔ نمبر 5، سنتے جائیے، اسراف سے خالی ہو، اسراف اور فضول خرچی والا نہ ہو، حد سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ، لمٹ سے زیادہ۔ یہ بھی میں نے عرض کیا ہے اس دن، اپنی ہمت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، اور اس پر خرچ کیا جا رہا ہے، اور ضرورت نہیں، خواہ مخواہ۔ آسائش، رہائش، اس دن میں نے عرض کیا تھا، حضرت تھانوی قدس سرہ کا فرمان، وہ آپ سن چکے ہیں۔ نمبر 6، میرے عزیزو، تکبر نہ ہو، تکبر سے خالی ہو، جسے اسراف نہ ہو، ایسے ہی تکبر نہ۔ کلوا واشربوا والبسوا فی غیر اسراف ولا مخیلہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے۔ کھاؤ پیو پہنو، اسراف نہ ہو اور تکبر نہ ہو۔ تو جیسے اسراف سے خالی ہو، تکبر سے بھی خالی ہو۔ اب کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے قلب میں، اندر دل میں تکبر ہے، بڑائی ہے، اس لیے وہ معمولی لباس پہنے گا ہی نہیں، ورنہ سمجھے گا لوگ مجھے معمولی سمجھیں گے۔ تو وہ جو دل میں کبر ہے، اس کا اظہار اس لباس کے ذریعے کر رہا ہے، اس لباس کے ذریعے اس کا ظہور ہو رہا ہے۔
خواتین کو میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ لباس کے معاملے میں وہ بیچاری بہت ہی یعنی بھول جاتی ہیں کہ اللہ عز و جل کی ہم بندی ہیں، اور بندگی کی شان یہ ہے کہ مخلوق کیا کہے کیا نہ کہے اس پر کوئی نظر نہ ہو، مخلوق کے نظروں میں جمنا اور یہ سب نہ مقصود ہو۔ جی ہاں، روایتوں میں سب مضامین ہیں لباس کے بارے میں، ہم تو عام طور سے سمجھتے ہیں کہ یہ تو معمولی چیز ہے، کیسا بھی لباس پہن لے آدمی، جیسے جس زمانے کا رواج ہو ویسا لباس پہن لو۔ نہیں، ایک روایت میں یہاں تک آیا اس قسم کا لباس جو شخص پہنے اللہ تعالیٰ ذلت کا لباس پہنائیں گے، اور جو اس لیے لباس پہنے کہ لوگ میری طرف دیکھیں، روایت میں ہے چاہے تو اچھائی کی وجہ سے اتنا اعلیٰ درجے کا لوگ دیکھیں، یہ کمال کیا شان معجزانہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا خراب لباس کہ لوگ مجھے دیکھیں اور سمجھے تو بہت ہی بڑا آدمی ہے، گویا اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، تو اس طرح کا لباس بہت سے پہنے پھرتے ہیں، لیکن دل ان کے کیا ہوتے ہیں؟ قلوبہم قلوب الذئاب، جی ان کے دل بھیڑیوں کے دل۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ معمولی قسم کے لباس پہنے پھریں گے، لیکن اور ظاہر میں وہ یہ ظاہر کریں گے کہ گویا کہ ہم تو بہت ہی اللہ والے ہیں اور ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ان کی زبانیں بھی بڑی شہد سے بھی میٹھی ہوں گی، لیکن قلوبہم قلوب الذئاب، کیا تعبیر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یقتلون الدنیا بالدین، وہ دین کو ذریعہ بنا کے دنیا لوٹ رہے ہوں گے۔ اس لیے لباس میں دونوں باتیں نہ ہونی چاہیے، بھائی سادگی ہو تو تکبر پہلے سے ہو اور پھر اس کا اظہار لباس سے ممنوع، یا لباس پہن کر تکبر پیدا ہو کہ لباس پہنا اب دل میں بڑائی آ رہی ہے، دونوں صورتیں منع ہے۔ اسی طرح شہرت والا نہ ہو تو اسراف سے خالی ہو، تکبر سے خالی ہو، شہرت سے خالی ہو۔ عزیزو، یہ سب چیزیں ہمیں شریعت کی تعلیمات ہیں جو ہم کو بتاتی ہے کہ بندگی صحیح معنی میں کیا ہے۔ اس لیے لباس پہننے میں بھی جب پہن رہے ہیں تو دعا کیوں آئی؟ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی عورتی واتجمل بھی فی حیاتی، یا العالمین شکر ہے آپ کا، آپ نے مجھ کو ایسا لباس عطا فرمایا کہ میں اپنی ستر کو چھپا رہا ہوں اس کے ذریعے سے، اور اپنی زندگی میں خوبصورتی جمال اختیار کر رہا ہوں۔ جی میرے بھائیو، تو یہ ممنوع نہیں، اچھا لباس ہو اور اچھا کھانا پینا ہو اور اچھا رہنا سہنا ہو، ممنوع نہیں ہے۔ جی ہاں، اللہ عز و جل ان اللہ جمیل یحب الجمال، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ جمیل اور جمال کو پسند کرتے ہیں، لیکن تکبر نہ ہو، بڑائی نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اسراف اور اسراف اور فضول خرچی اور یہ سب چیزیں نہ ہو۔ اسی طرح آگے بڑھو۔ نمبر 8، ایسا لباس پہننا چاہیے جس میں کفار اور فساق و فجار سے اور عورتوں سے مشابہت نہ ہو۔ ہاں، لعنت فرمائی گئی ان عورتوں پر جو مردوں کا لباس پہنے اور مردوں پر جو عورتوں کا لباس پہنے، جو تشبہ اختیار کرتے ہیں۔ تشبہ مشابہت میں بعض علماء نے فرق لکھا، اور بڑی قیمتی بات ہے کہ تشبہ میں نیت سامنے ہوتی ہے۔ ایک آدمی لباس پہنتا ہے اور وہ پہننے کے بعد لباس ان کی طرح لگنے لگا، لیکن دل میں ارادہ نہیں ہے کہ میں ان جیسا لگوں اور ان جیسا بنوں اور ان کی طرح اٹک مٹک کر چلوں اور میرے اوپر جی ایسی نظر ڈلے اور ویسی ڈلے، نہ، یہ مشابہت ہے، اس سے بھی منع لکھا ہے علماء نے۔ اور جب قصد ہو کہ میں پہن کے ویسا ہی جچوں اور لگوں جیسے فلاں فلاں کافر اور فلاں فلاں متکبر اور فلاں فلاں آدمی لگتے ہیں، یہ تشبہ ہے، ارادہ، نیت دونوں ممنوع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب فتوحات بہت زیادہ ہو گئی تھی تو آپ حضرات پڑھ لیجئے، روایتوں میں موجود ہے، جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے جو جن علاقوں کے جو گورنر تھے ان کو حکم دیا اور ان کو یہ فرمایا کہ جو عوام ہیں جو دین میں اسلام میں داخل ہوئے ہیں ان کو خاص طور پہ یہ بات پہنچا دیں اور یہ بات بتا دیں کہ وہ کافروں کا لباس پہننے سے بہت شدت سے بچیں، جی کافروں کا لباس پہننے سے بڑی مضبوطی کے ساتھ بچیں اور پرہیز اختیار کریں۔ فاسق کافر، جی ان کے لباس سے فطری طور پر قلب پر ایک اثر پڑتا ہے، زندگی کے اندر بظاہر ایک عجیب و غریب قسم کی تبدیلی نظر آئے گی، لگے گی بات معمولی، لیکن اگر گہرائی میں آپ جا کے دیکھو
کبھی کبھی ہمیں معاشرے میں سے لوگ ملتے ہیں کہ وہ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ میاں یہ تو کوئی خاص بات نہیں. ابن حجر رحمہ اللہ نے جو بخاری شریف کے شارح ہیں فتح الباری میں لکھا ہے کہ ایک جامع فرمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فارس میں مقیم مسلمانوں کو فرمان بھیجا اور اس میں فرمایا کہ مشرکین اور کفار کے لباس سے دور رہے. کیا تھا اس میں؟ حمد و صلات کے بعد اے مسلمانوں سنو میرے بھائیو، سن رہے ہو؟ یہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد ہے، اس کا اردو میں ترجمہ نقل کر کے بتاتا ہوں، آپ سنو. اے مسلمانوں، ازار اور چادر کو استعمال کرو، جوتے پہنو، جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لباس کو لازم پکڑو، اجمیوں کے لباس، ان کی وضاقتہ اور حیت سے دور رہو، موٹے کھردرے پرانے کپڑے پہنو جو تواضع کی علامت ہے. ایک اور روایت میں مسند احمد میں ہے کہ آذربائیجان میں امیر لشکر عتبہ بن فرقد کے نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان پہنچا، اے عتبہ بن فرقد، تم سب کا فرض ہے کہ اپنے آپ کو عیش پرستی سے اور کافروں کے لباس سے اور ان کی وضاقت و حیت کو اختیار کرنے سے بچاؤ اور ریشم سے پرہیز کرو. اس لیے جو لوگ یوں کہہ دیتے ہیں یہ جو مولوی ملاؤں نے باتیں بنا لی ہیں جی اور کچھ نہیں میاں، جیسا جس زمانے میں لباس اس کے پہننے میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، بس اتنا ہونا چاہیے کہ دل کے اندر جو ہے دل صحیح ہو. بہت سے ہیں ایسے کہہ دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، جو شخص ایسا کوئی لباس پہنے جس سے وہ دوسرے پر بڑائی ظاہر کرے اور یہ کہ لوگ اس کی طرف دیکھیں. سن رہی ہو خواتین؟ جو اس لیے لباس اختیار کرے لوگ اس کی طرف دیکھیں تو حق سبحانہ و تعالی اس کی طرف نگاہ نہیں فرماتے، یعنی رحمت کی نظر، یہاں تک کہ وہ اس لباس کو اتار دے، یہاں تک کہ وہ اس لباس کو اتار دے. ترغیب و ترہیب کی روایت ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک روایت کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کے لباس سے منع فرمایا. ایک اس لباس سے منع فرمایا ہے جو خوبی کی وجہ سے شہرت حاصل کر لے، اور دوسرا اس لباس سے منع فرمایا ہے جو بدنمائی کی وجہ سے شہرت پکڑ لے. مجموع الزوائد کی روایت ہے. اب باتیں آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں منصوص ہے اور ارشادات نبوت ہیں، صرف علماء صوفیاء اور مشائخ کے اقوال نہیں ہیں. اس لیے اللہ والوں سے پوچھو میرے بھائیوں کون سا لباس ہونا چاہیے. اگر کوئی کہے کہ ہم کون سا لباس پہنے تو بالکل ظاہر ہے بھائی ایسا لباس پہنو گے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہو، کافروں فاسقوں فاجروں سے ملتا جلتا نہ ہو، زمانے کے اولیاء و صلحاء اور اتقیاء اور اللہ والے اس لباس کو پہنتے ہوں، اور ہماری جو لباس کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ ان کو پورا کر رہا ہو. ستر بھی چھپا ہوا ہے اور کوئی تکلف بناوٹ بھی نہیں ہے، سردی گرمی کے اعتبار سے ویسا لباس ہے، اور اسی طرح ریشم وغیرہ بھی نہیں. بہرحال اس لیے یہ سب چیزیں ذہن میں رکھنے کی ہے. یہ جو باتیں میں نے عرض کی ہے تو تشبہ بھی نہ ہو. پھر آگے اور تو مردوں اور مرد عورتوں کی مشابہت، جیسے آج کل خوب پہن رہی ہے عورتیں پینٹ ٹاپ اور ساری جینس وغیرہ پہن کے، مردوں کی طرح جب وہ بال کٹا لیں تو بہت سے مرتبہ پتہ نہیں چلتا یہ مرد ہے کہ عورت ہے، یہ حالت ہو جاتی ہے. لعنت آئی ہے اس طرح کی. اور نمبر 10 میں کہوں گا ریشم اور الاحمر القانی، ایسا گہرا سرخ نہ ہو، ریشم بھی نہ ہو. اس لیے وہ پگڑی بھی جو بہت سے علاقوں میں جی بڑی لمبی ایک ریشم کی پگڑی ہوتی ہے، علماء نے منع لکھا اسے خالص ریشم کا استعمال بدن پہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ عز و جل نے یہ سونا اور ریشم مردوں کے لیے دنیا میں استعمال سے منع فرمایا، آخرت میں ملے گی. اسی طرح 11ویں بات یہ ہے کہ خالی مکمل ریڈ اور سرخ مرد کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح وہ ہندوانہ کلر کا جو پیلا کلر، جو خاص پورا پیلا نہیں بلکہ اس طرح کا جو جوگیانہ کلر ہے، ہندوانہ جوگیوں کا جو کلر ہے، اس طرح کے کلر کے کپڑے پہننا بھی صحیح نہیں. اور 12ویں صورت جو ہے وہ ایسے کپڑے کہ جو ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے ہوں، ایسے کپڑے کہ جو ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے ہوں، جیسے کہ آج کل عام طور سے جو پینٹ لوگ پہنتے ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سخت، وہ میں نے اس دن عرض کیا تھا، ما اسفل من الازار من الكعبین ففی النار، جہنم میں جلے گا یہ حصہ. اور 3 شخصوں کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں فرماتے، ان میں سے ایک یہ ہے
افسوس صد افسوس صد افسوس صد افسوس، عورتیں جن کو اپنے ٹخنے ڈھانکنے چاہیے تھے انہوں نے تو پہننا شروع کر دیا دوسری طرح کا، اور مردوں نے پہننا شروع کر دیا دوسری طرح کا۔ ٹائٹ بھی ہوتی ہے پینٹ شرٹ تو کہاں اس کا حق ادا ہوا، ستر کا مقصود کہاں حاصل ہوا؟ اسی لیے حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ و ملفوظات میں کہیں میں نے پڑھا شرعی پائجامہ اور شرعی پائجامہ۔ حضرت نے لکھا ایک جگہ تشریف لے گئے تو وہاں واعظ جو ہے ممبر پہ جب خطاب کے لیے بیٹھا، حضرت صف اول میں تھے، اٹھ کے چل دیے، کیونکہ جب وہ بیٹھا تو اعضائے مستورہ بالکل پورے طور پر آج کل ہے ایسے پینٹ نما پائجامے بہت سے پہنتے ہیں، اور شرم آنی چاہیے کہ جب رات کو عام طور پر گھر میں چلتے پھرتے ہیں تو وہ سونے کے لیے الگ ایک لباس آنے لگا آج کل لوگوں کا، پینٹ شرٹ۔ افسوس صد افسوس ایسے علماء اور سمجھدار لوگوں پہ جو جانتے ہیں کہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے اور ہمیں شریعت نے کیسا لباس دیا اس طرح کے لباس میں رات کو سوتے ہیں۔ ارے نادان، اگر تیری روح نکلی اس حال میں، ہمارے حضرت مسیح محمد رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ ٹوپی بھی پہنے ہوئے رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو میری اس حال میں روح نکل جائے۔ تو عورت کے ساتھ آدمی رات کو کمرے میں تنہا ہے اور لباس میں اس طرح کا ملبوس ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن میرا منشا یہ ہے اسی میں نکلے گا، آئے گا، جائے گا، گھر میں چلے گا، چکر لگائے گا، اور وہ سارے اعضائے مستورہ سب نظر آتے ہیں۔ حیا جب مٹ گئی ہو، کتنے ٹائٹ لباس پہنے عورتیں آج کل پھرتی ہیں، سارے اعضائے بدن نظر آتے ہیں اور چمکتے ہیں۔ حیا جب مٹ گئی ہو، یہ اسلامی لباس نہیں ہے، ذہن میں رکھ لیجئے، ذہن میں رکھ لیجئے، اسلامی لباس نہیں۔ تو اس شرعی پائجامے کو شرعی پائجامہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ حالت نماز میں جب رکوع سجدے میں خاص طور سے سجدے میں جاتے ہیں تو سارے اعضاء بالکل کھلے نظر آتے ہیں، جیسے کہ مکمل ان کی ساخت اور بناوٹ، اور یہ شریعت میں منع ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی سے پھر وہ اندازہ لگاؤ کہ یہ تو شرعی پائجامہ کی بات میں کر رہا ہوں، جو پینٹ پہنتے ہیں ٹائٹ ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا۔ بہرحال میرے عزیزو، تو اب وہ مسئلہ میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ بھئی کسی کو کہیں جاب ملی ہے، کام پہ جانا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کوٹ ٹائٹ پتلون اور یہ ساری چیزیں پہن کے آنا پڑے گا، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، میرے بیان میں کہتا ہوں، بھائی انہوں نے یہ تو نہیں کہا نا کہ پینٹ ایسی پہننی ہوگی جو ٹائٹ ہو، تو پینٹ بنا لو اور اس کو ذرا لوز کر لو اور ٹخنوں سے اوپر کر لو اور اوپر کا حصے کو نیچے ڈال لو، جو شرٹ پہنے ہوئے ہو اس کو نیچے ڈال لو، تو اس میں گنجائش ہو جائے گی، کوئی قباحت نہیں باقی رہے گی۔ جو بنیاد ہے قباحت کی وہ ختم۔ ایک بنیاد تو ہے کہ گورے اور انگریز اور غیر ایسا پہنتے ہیں، مگر جب آپ نے اس کو لوز اور ٹائٹ نہیں رہی، وہ اس طرح سے لوز ہو گئی، ٹخنوں سے اوپر ہو گئی اور ڈھیلی ڈھالی ہو گئی اور اوپر سے نیچے اپنی شرٹ کو ڈال لیا، اب یہ تشبہ اور مشابہت کچھ بھی نہیں رہی، بالکل درست ہے۔ رہ گیا جو ٹائی پہنتے ہیں، اگر جس کے بارے میں بعدوں نے کہا کہ یہ صلیب کی نشانی، لیکن یہ کہ اختلاف ہے اس بارے میں۔ بہت سے علماء، مولانا یوسف لدھیانوی کی کتاب میں نے دیکھا پڑھا، انہوں نے لکھا ہے کہ بعض کتابوں میں ان کے نظروں سے گزرا کہ یہ اصل میں اس کا نشان ہے، اس کا نشان ہو تو بہرحال غلط ہے۔ حضرت مفتی تقی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ مجھے تحقیق سے کہیں معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ اس کا یعنی یہ ان کا شعار کے طور پر ہے۔ بہرحال پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے، اب آئیے آپ کو میں آگے وہاں لے کے چلتا ہوں، کہاں؟ سوئمنگ وغیرہ کے اس پر لے کے چلتا ہوں، جو سوئمنگ وغیرہ میں بہت سے لوگ جو لباس پہنتے ہیں، وہاں بیچ پہ گئے ہیں اور اسی طرح سے بیچ پر گئے ہوئے ہیں یا سوئمنگ پول وغیرہ پر گئے ہیں اور تیرنے کے لیے تو پھر سے وہی کہوں گا کہ جب شریعت کی تعلیمات نہ ہو، مزاج ذوق سڑ گیا ہو اور خراب ہو گیا اور حیا کا جنازہ نکل گیا ہو، پتہ ہی نہیں رہتا کیا صحیح ہے کیا غلط۔ اے اللہ کے بندے، یہ جو نیکر پہن کے تو تیر رہا ہے اور یہاں کھڑا ہوا ہے اور پانی میں جب تو بھیگ رہا ہے تو تیرے تو سارے اعضاء نظر آتے ہیں، اور پلس وہاں بہت سی مرتبہ خواتین بھی، اور اگر خواتین میں نہیں تو یہ اعضاء تو سب سے ستر کے ہیں، سب سے چھپانے کے ہیں، مگر اچھے خاصے دیندار پڑھے لکھے ان کا سہن نہیں جاتا، ان کو معلوم نہیں کہ یہ سب ممنوع ہے، ساری چیزیں ستر کے دیکھنے اور دکھانے دونوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ تو سوئمنگ پول کا معاملہ ہو وہاں ہو یا اسی طرح سے
جو حمامات ہوتے ہیں جہاں سب مل کے نہاتے ہیں ایک ساتھ، وہاں کا معاملہ ہو، یا اسی طرح سمندر کے بیچ ہو جی، یا اسی طرح فٹ بال اور کرکٹ جہاں کھیلتے ہیں وہاں ان میدانوں میں ہو. اور اس پر یہ عرض کر دوں، چاہے آپ ٹی وی میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں لیکن ان کا جب سطر نظر آ رہا ہے تو کیسے اس کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ غور کرنے کی چیز ہے. بہرحال یہ بنیادی باتیں اسلامی لباس کے متعلق میں نے عرض کی ہے، اور بظاہر چونکہ پوری بات نہیں ہو سکی تو اس لیے کل کو بھی انشاءاللہ اسی عنوان پر عرض کروں گا، وہ چوتھی پانچویں قسط جو بھی ہو بہرحال وہ ہوگی. اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنی میں بندہ بنا دے، بندہ اور بندگی عطا کر دے، بندہ اور بندی صحیح معنی میں جی اللہ کے بندے بن کے رہیں، اللہ کی بندیاں بن کے رہیں. معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ جس وقت میں میرے رب نے جو حکم دیا، زندگی کے جس شعبے میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مجھے ملی، بس بلا چوں چرا آنکھ بند کر کے وائے دیسن وائے دس، یہ کیوں اور یہ کیوں نہیں، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، بس رب کا حکم ہے، خلاص. آج کا مضمون یہاں ختم کرتا ہوں، کل انشاءاللہ اور کچھ باتیں لباس کے تعلق سے عرض کروں گا. اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے. گزشتہ کل بھی کچھ بات ہوئی لیکن نیٹ کا مسئلہ کچھ ایسا ہو گیا، نہیں چل سکا، نہیں ترتیب بن سکی. بہرحال تو بس ٹھیک ہے، یہیں پر ختم ہے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.